کہ تے آکھے تیرے ساتھی کتھے گئی، چھوڑ کے علاقہ گوراں وچ پئی، ہڈیاں تمام پیاں پالو پالیاں، بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں۔ او جی میں آکھے جدوں وچ قبر جائیں گا، جی میں آکھے جدوں وچ قبر جائیں گا، او پوچھن گے نماز پھر پچھوتائیں گا، اوتھے روویں کر لاویں نالے ملے تلیاں، بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں۔ او توئے آکھے توتے تیرے اڈ جاونا، توئے آکھے توتے تیرے اڈ جاونا، تے خالی ویکھ پنجرے نو ڈارے آونا۔ ہووے گا ویران باغ، ہووے گا ویران باغ، بھجن ڈالیاں، بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں۔ عبادت میں نماز ایک ایسی عبادت اور ایک ایسا فریضہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو معاف نہیں کیا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، اگر آدمی بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا کہ وہ لیٹ کر پڑھ لے۔ یہ نہیں کہا کہ جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا اس کو نماز معاف ہے، بلکہ جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر پڑھ لے۔ کسی بھی صورت میں، حتیٰ کہ جنگ کی صورت میں جہاں تلواریں چل رہی ہوں، ایک دوسرے پر فائرنگ ہو رہی ہو، تو ایسی صورتحال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ جب دشمن خون کا پیاسا ہو، تلواریں چل رہی ہوں، حالات خراب ہوں، ایسے حال میں بھی نماز با جماعت ادا کرو، نماز کی معافی نہیں ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نماز کی اہمیت، فضیلت اور فرضیت کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بھائیوں کے گوش گزار کچھ دلائل کیے تھے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بے نمازی کا انجام، یا یوں سمجھ لیجئے جو لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن مقدس میں اور احادیث مبارکہ میں ان کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ فرمایا کہ میرے خلیل نے، ابو درداء فرما رہے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی کو بھی شریک نہ بنانا۔ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا آپ کو جلا دیا جائے۔ وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور فرضی نماز جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑنا، یعنی اللہ کی توحید کے بعد جب بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب
اگلی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ اسلام کے احکامات کو بھی ماننے تسلیم کرے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک بچے نے کسی کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اب اس نے مطلوبہ فیس وغیرہ ادا کر دی، اب وہ کالج نہیں جاتا، اپنی حاضری نہیں دیتا، اس کو اگزام میں نہیں بیٹھنا دیا جائے گا۔ بالکل یہی مسلمان کی مثال ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب اگر اس کی نمازیں نہیں ہیں، یہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، تو پھر اللہ عز و جل سورہ مدثر میں اس انداز سے نقشہ کھینچتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت کے اندر اللہ کی نعمتوں میں بیٹھے ہوں گے، اچانک انہیں یاد آئے گا کہ فلاں فلاں ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست، محلے دار، ہمارے جاننے والے وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے۔ فی جنات یتساءلون، وہ جنت کے بالا خانوں میں، جنت کی نعمتوں میں بیٹھ کر، جنت کے سونے کی تاروں کے بنے ہوئے تختوں کے اوپر بیٹھ کر آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں نظر نہیں آ رہے۔ فی جنات یتساءلون، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے کہے گا کہ تم ایسا کرو، تم اگر ان کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں دکھا دیتا ہوں، جہنم کو ان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اب جب جہنم کے اندر وہ اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، محلے داروں کو، جن کو وہ پہچانتے تھے، جب جلتا ہوا جہنم کے اندر آہو بقا کرتا ہوا دیکھیں گے تو فی جنات یتساءلون، جنتی اب سوال کریں گے عن المجرمین، ان جہنم کے اندر جلتے ہوئے، آہو بقا کرتے ہوئے، اس آگ کے اندر روتے اور چیختے ہوئے مجرموں سے۔ قرآن مقدس نے بے نمازیوں کو مختلف مقامات پر مجرم کہا ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کہ قیامت کے دن مجرم بے نماز سر جھکائے ہوئے شرمندگی سے کہیں گے اے رب آج ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا۔ کس چیز کو؟ تیرے عذاب کو۔ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج، پھر دیکھ ہم تیری عبادت کا کیسے حق ادا کرتے ہیں۔ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اس دن بے نماز مجرم چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ اور فرمایا سورہ مریم میں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، کہ بے نمازیوں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا، اور جہنم ان بے نمازیوں کو ایسے چن لے گی جیسے پرندہ دانے چنتا ہے۔ اور پھر سورہ زخرف میں فرما دیا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، کہ مجرم جہنم کے ہمیشہ کے عذاب میں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن، کچھ مہینے یا کچھ گھڑیاں وہ عذاب ہے، یہ ہمیشہ کا دائمی۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون،
جب جسم کا ایک چمڑا گل جائے گا، سڑ جائے گا، پھر نیا آ جائے گا، یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ تو فرمایا فی جنات یتساءلون، جنتی ان جہنمیوں کو جب دیکھیں گے تو ان سے سوال کریں گے عن المجرمین، ان مجرمین سے، ان جہنم کے اندر جلتے ہوئے انسانوں سے، آہو بقا کرتے ہوئے لوگوں سے کیا کہیں گے؟ ما سالککم فی سقر، ما سالککم فی سقر، کہ دنیا میں تمہیں بڑا شوق تھا اصلاح معاشرہ کا، تو بڑے بڑے کام کرتا تھا، آج یہ جہنم کے اندر کیوں؟ کیا وجہ بن گئی جہنم کے اندر آنے کی؟ کون سا ایسا تمہارا جرم جو تمہیں جہنم میں لے گیا؟ آگے سے ان کا جواب کیا ہوگا؟ قالوا لم نکو من المصلین، قالوا لم نکو من المصلین، سورہ مدثر آیت نمبر 43-43، قالوا لم نکو من المصلین، وہ آگے سے جواب دیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، دنیاوی مصروفیات کی بنا پر نمازوں سے غافل رہے، سست رہے۔ اس لیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بے نماز ہے اس کے کام میں برکت کوئی نہیں۔ جب صبح اٹھتا ہے سارا دن وہ کام کرتا ہے، اس کی سستی اور اس کو ایسے ایسے مسائل، کس وجہ سے؟ نماز فجر نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ جب بندہ رات کو سوتا ہے، صبح شیطان اس کو 3 گرے لگا دیتا ہے اس کی گدی میں۔ جب یہ صبح اٹھتا ہے، اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنا والیہ النشور، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ جب یہ نماز با جماعت ادا کرتا ہے فجر کی، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن جو شخص نماز فجر کو ادا نہیں کرتا، سارا دن شیطان اس پہ حملے کرتا رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی اسیب آ گیا، کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کاروبار کو نظر لگ گئی، کوئی کہتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے میری دکان کو باندھ دیا، کسی نے کچھ، یہ طرح طرح کے، یعنی ایک بے نماز تھا، دوسرا اوپر سے اپنا ایمان بھی کمزور کر بیٹھا۔ اس لیے اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین، کہ وہ لوگ آگے سے کیا کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور بے نماز کو اتنا منحوس سمجھا گیا، اتنا منحوس خیال کیا گیا کہ اس کے متعلق کہا گیا وَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُكَفَّنُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، کہ بے نماز کو غسل نہ دیا جائے، بے نماز کو کفن نہ پہنایا جائے، بے نماز کی نماز جنازہ نہ ادا کی جائے، وَلَا يُدْعَى عَلَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ، بے نماز کے لیے بخشش کی دعا نہ کی جائے۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ اللہ عز و جل نے جو زندگی دی ہے، یہ صحت جو دی ہے، اس صحت اور ایمان والی زندگی میں اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی فضل اور احسان ہے۔ اور پڑھنے والے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، ان کے متعلق امام کائنات محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من حافظ علیہا، جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، نمازوں کا خیال رکھتا ہے، کان لہو نجاتن و برہانن و نورن یوم القیامہ، کہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ، دلیل اور روشنی ہوگی۔ ومن لم یحافظ علیہا، جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، نمازوں کا خیال نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، لم یکن لہو نورن ولا برہانن ولا نجاتن یوم القیامت و یکون مع قارون و حامان و ابی بن خلف۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، نمازوں کا خیال نہیں رکھتے، لم یکن لہو نورا، کل قیامت کے دن اس کے لیے کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوگا، ولا برہانا، نماز اس کو جہنم سے بچانے کی دلیل نہیں بن سکے گی، ولا نجاتن یوم القیامہ، اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی نہیں بن سکے گی۔ اس لیے محترم بھائیو، جو بے نماز ہے اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ فرمایا وَيَكُونَ مَعَ قَارُونَ، بے نمازی کو ساتھ نصیب ہوگا کس کا؟ قارون کا۔ بے نمازی کو ساتھ کس کے کھڑا کیا جائے گا؟ حامان کے۔ بے نمازیوں کو کس صف میں کھڑا کیا جائے گا؟ ابی بن خلف کی صف میں۔ یعنی جو بڑے بڑے اللہ کے دشمن باغی سرکش ہیں، بے نماز کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ جب پنڈلی کو ظاہر کرے گا لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جس نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوگا، قرآن مقدس سورہ قلم ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائے گا تو سب لوگ سجدہ کریں گے، لیکن جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، اللہ عز و جل ان کی کمر میں لوہے کا راڈ ڈال دے گا۔ وہ بڑی کوشش کریں گے کہ چلو آج تو سجدہ کر لیں، کیونکہ سامنے جہنم چیختی اور چنگاڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 70,000 اس کی لگامیں ہیں، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، اور چیختی اور چنگاڑتی ہوئی یہ آوازیں لگاتی ہوئی حل من مزید، حل من مزید، کہ اللہ اپنے باغیوں، سرکشوں، نافرمانوں کو میرے اندر پھینک۔ تو وہاں کوشش کرے گا یہ سجدہ کرنے کی، لیکن سجدہ کر نہیں سکے گا، کیونکہ دنیا میں اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور اس کے لیے حکم کیا ہوگا؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ عز و جل اس کے لیے حکم دے گے، اس کو پکڑو اور اس کو جکڑو۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری بڑی ابھی تک عمر پڑی ہے، بہت وقت پڑا ہے، ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے، تو جب میں تھوڑا سا بڑی عمر کو پہنچ جاؤں گا پھر نیکی کے کام بھی کر لوں گا، نمازیں بھی پڑھ لوں گا۔ کسی بھی انسان کو
یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ رات کو سوئے گا صبح اٹھ سکے گا یا نہیں اٹھ سکے گا۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنا ذہن، اپنا مائنڈ یہ بنائیں کہ ہم نے اللہ کی ہر حال میں اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کر لیتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اللہ عز و جل بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ورنہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ موت کا وقت جو معین ہے کسی انسان کو پتہ نہیں ہے۔ موت ہے، پھر اس کے بعد آگے قبر ہے، پھر حشر ہے، بڑی مشکل گھڑیاں ہیں۔ یہاں انسان تنہا ہو کمرے میں، لائٹ چلی جائے اس کا دل گھبراتا ہے، لائٹ کے متبادل انتظام کرتا ہے، گھر والے اس کا خیال کرتے ہیں کہ اکیلا نہ چھوڑنا، گھبرا جائے گا۔ لیکن وہاں کبھی گئے ہیں قبرستان اور جا کر اندازہ لگایا ہے کہ یہ جو قبریں لائنوں میں بنائی گئی ہیں، ترتیب میں بنائی گئی ہیں، یہ کتنے پیارے لوگ تھے، کتنے عظیم لوگ تھے، اور یہ خیال یہ کیا کرتے تھے، گمان ان کا یہ تھا، سوچ اور فکر ان کی یہ تھی کہ ہمارے بغیر گھر کا نظام، سسٹم نہیں چل سکتا۔ کہیں مہمان جاتے تھے، صبح جا کر شام کو واپس گھر پلٹا کرتے تھے کہ پیچھے سے نظام نہیں چلتا۔ اب سب کچھ ہو رہا ہے، اب سب لائنوں میں، سب کی قبروں کی ترتیب سب باعث عبرت۔ اس لیے ہمارا مائنڈ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فوت ہو جائے نا تو ہمارا مائنڈ یہ ہے کہ وہ فوت ہوا ہے، میری ابھی بڑی عمر پڑی ہے، میں ابھی بہت سے کام نپٹانے والا ہوں، میری بڑی ضرورت ہے معاشرے کو۔ نہیں محترم بھائیو، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ۔ قبرستان میں جا کر دیکھیے اور قبرستان میں کھڑے ہو کر یہ اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارے کتنے پیارے تھے جن کے بغیر دنیا کا نظام اور سسٹم نہیں چلتا تھا، تو آج سب کچھ ہو رہا ہے۔ کھڑے ہو کر یہ سوچئے، اور قبرستان کے اندر پرانی قبریں، نئی قبریں، یہ سب انسان کو عبرت دلانے کے لیے کافی ہے کہ انسان ایک وقت آئے گا تو بھی یہاں آ کے رہے گا۔ بڑے بڑے اس دنیا سے چلے گئے، تیرے عزیز رشتہ دار، جماعتی ساتھی اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور کسی شاعر نے قبرستان میں کھڑے ہو کر کسی انسان کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ دیا نا، کہا کہ تے آکھے تیرے ساتھی کتھے گئی، چھوڑ کے علاقہ گوراں وچ پئی، ہڈیاں تمام پیاں پالو پالیاں، بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں، او جی میں آکھے جدوں وچ قبر جائیں گا، جی میں آکھے جدوں وچ قبر جائیں گا، او پوچھن گے نماز پھر پچھوتائیں گا، اوتھے روویں کر لاویں نالے ملے تلیاں،
بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں، او توئے آکھے توتے تیرے اڈ جاونا، توئے آکھے توتے تیرے اڈ جاونا، تے خالی ویکھ پنجرے نو ڈارے آونا۔ ہووے گا ویران باغ، ہووے گا ویران باغ، بھجن ڈالیاں، بھل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں۔ اس لیے محترم بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اس میں اپنے رب کو راضی کر جائیں، اللہ عز و جل کی عبادت کر جائیں، اپنے رب کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اپنے رب کے سامنے لمبے لمبے سجدے کریں، تاکہ یہاں کیے ہوئے سجدے کل قیامت کے دن اور قبر میں ہمارے کام آ سکیں، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ یہ میرا پسندیدہ بندہ، میرا فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ آیا ہے، لہٰذا اس کے لیے جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دو۔ اگر قبر میں اس کو دفنا دیا جائے، اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دو، تحت نگاہ وسیع کر دو، جنت سے لباس لے جاؤ، جنت سے بستر لے جاؤ۔ یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم 5 وقت نماز با جماعت ادا کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔